حضرت خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ مرد مجاہد ہے کہ جس کی ایک نگاہ اٹھی تو 90 لاکھ نے کلمہ پڑھ لیا. اونچی بولو سبحان اللہ. حضرت خواجہ صاحب وہ ہیں کہ جن کی ایک نگاہ اٹھی تو 90 لاکھ نے کلمہ پڑھ لیا. 90 لاکھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو پچھلے دنوں بڑے غم کی گھڑیاں گزری کہ ہم نے کہا کہ ہماری امت کو 92 کا ورلڈ کپ تو یاد ہے کہ ہم نے جیتا، لیکن آئے افسوس کہ اس قوم کو اسی 92 کے اندر جو بابری مسجد شہید کرا کے مندر بنایا گیا وہ یاد نہیں. جو ہمارے پاس ورلڈ کپ آیا وہ ہر بندہ بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ 92 میں ہم نے ورلڈ کپ جیتا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے 92 میں کھویا کیا ہے. بابری مسجد مسلمانوں کی شان، اسلام کا نشان، اس کو جناب کفار نے ہم سے چھین کر اس کے اوپر مندر بنا لیا. اور آج وہ اپنے گندے عزائم لے کر خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کی طرف بڑھ رہے ہیں. بھئی ہم نے کہا یہ اسلام جو ہے نا، اسلام بزدلی نہیں سکھاتا. مسلمان ایک خود مختار قوم ہے. مسلمان جو ہے وہ کسی کی باتوں میں نہیں آتا. پتہ نہیں ہے کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کے مسلمان ہیں جن بیچاروں سے اتنا دفاع نہیں ہوتا. ہم نے تو یہ عزم کر رکھا ہے خدا کی قسم کہ مسجد کی صورت کے اندر جہاں پر بھی ایک تو ہے نا حقیقی مندر جو کفار نے اپنے بنا رکھے ہیں، جو اقلیت کے طور پر یہاں پر رہ رہے ہیں، وہ تو ہمیں اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم ان کو نہ گرائیں جو انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں. لیکن ایک ہے مسجد کی صورت میں کہ اور جناب ایک کافر ہے، وہ کافر اٹھ کے مسجد بنا لے، مسجد کے اپنی پوجا شروع کر دے. تسی اس کی اجازت دو گے؟ بولو جی. کیونکہ باہر سے گزرنے والا شخص یہ سمجھے گا کہ یہ مسجد ہے، یہ شاعر اسلام ہے، یہ مسجد ہے، مسلمانوں کی عبادت ہو رہی ہے، تو اندر بندہ بت رکھ کے جناب اس کی پوجا شروع کر دے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ خدا کی قسم ہم نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ گڑھ چوک کے اندر جو قادیانیوں نے اپنا کفر خانہ، اپنا مندر بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ آج نہیں تو کل اپنی زندگی کے اندر ہم اس کفر خانے کو گرائیں گے انشاءاللہ. اس مندر کو ہم نے گرانا ہے انشاءاللہ. ہم نے کہا تم بات کرتے ہو خواجہ صاحب کے مزار کے اوپر مندر بنانے کی، ہم تو پاکستان میں قادیانیوں کا جو مندر بنا ہوا ہے اس کو گرانے کی بات کر رہے ہیں. تو خواجہ صاحب کے مزار کی طرف چل کر دیکھو، موتر پین والا تے گائے کا دودھ پین والا، انہاں میں فرق ہے. حضور علیہ السلام کے اس غلام کے دربار کی طرف تم چلو گے تو خدا کی قسم اس برے صغیر سے نہیں، پوری دنیا کے اوپر کلمہ پڑھنے والے جتنے مسلمان ہیں ان سب کا رخ ہندوستان کی طرف ہوگا انشاءاللہ. کہ میرے دنیا نے دیکھا خواجہ صاحب بہت بڑے حساس نے نا، آپ نے پھر ضرورت بھی کوئی نہیں نا کہ جناب میری دفاع کے لیے اور میرے جناب سیکیورٹی کے لیے کوئی اور بندہ آئے. ایک جناب انہاں سارے پلمبر نو مرزے اس چیز کا جواب ہے نا جڑا کہتا ہے ولیاں دی کرامت کوئی نہیں جناب، یہ سب مت غلط ہے. میں نے کہا یہ تو آن دا ریکارڈ موجود ہے نا کرامت کہ جناب یہ پچھلے بھی چند دنوں پہلے 5-6 دن ہوئے ہیں، وہ جب گئے ہیں سروے کرنے وہاں پہ انہوں نے کہا جی نہیں اتنی حدود ہے اس کو پیچھے ہونی چاہیے جناب، یہ مزار کی حدود اتنی نہیں، یہاں سے وہاں ہونی چاہیے، یہ جناب دکانوں کو پیچھے ہونا چاہیے. تو خدا کی قسم وہاں پہ آگ کا تصور ہی نہیں، سلنڈر بھی نہیں، لیکن خواجہ صاحب نے مزار کی طرف انگلی کی تھی، وہیں سے آگ نکلی، ان سب کو اپنی لپٹ میں لے لیا، یعنی سارے اتنے جل کے راگ ہو گئے. میں نے کہا پھر ایک کرامت نہیں دیکھی ہے جی، نہ کوئی سلنڈر ہے، نہ وہاں پہ گیس ہے، نہ وہاں پہ کوئی آگ کا جناب چولہا جل رہا ہے، تو پھر کدھروں آئی آگ؟ تو بات تو صرف اتنی سی ہے نا کہ اگر اولیاء اللہ کو چھیڑو گے تو پھر اللہ کا اپنا حکم ہے، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی. رب کا خود آرڈر اور حکم ہے. تو پھر اللہ کے اولیاء کے ساتھ اگر بندہ دشمنی رکھے گا تو پھر وہ بچ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے کہ اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھنا، تو پھر یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. انشاءاللہ اپنے دل دے تے ہاتھ رکھ کے اے ہمیشہ سوچیا کرو اور اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کیتا کرو کہ یا اللہ سانو کوئی اس طرح دا حکمران عطا فرما جس طرح دا سلطان نور الدین زنگی سی، جس طرح دا سلطان صلاح الدین ایوبی سی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سانو کو اس طرح دا حکمران عطا فرما. تو اس واسطے
سلطان محمود غزنوی دی طرح اساں بھی جناب اس پاکستان چ نکل کے 100 مینار تے مندر دے جا کے حملہ کریے تو اس بابری مسجد کو دوبارہ آزاد کرائیے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ قانون کا چسکا پورے کرنے کی بات نہیں ہے کہ بندہ 2 منٹ آیا بات سنی جناب بڑا مزہ آیا چلا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے شاعر کے اوپر یہ حملہ ہے بھئی مسلمان کی مسجد کو ڈھا کے اتنے مندر بنا دینا، یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم سن لیتے ہیں. 4 چھتر مار کے بندے نے اس کے گھر چکڑے ہوئے نا باہر کہ انہوں کیا کہ تو روڈ پہ سو تیرے گھر پہ میں قبضہ کر رہے ہیں، پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ مسجد پہ قبضہ کرنا کتنی بڑی بات. تو مسلمانوں سے ان کا ورثہ جو قیامت تک کے لیے تھا، بابری مسجد اس کو چھین کے اس کو پر مندر بنانے والے، انشاءاللہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نہیں، ہماری نسلیں، وہ نہیں ان کی نسلیں، انشاءاللہ اس مینار کو، اس جناب ان کے وہ کفر خانے کو، مندر کو گرا کر واپس وہاں پہ مسجد تعمیر کرائیں گے. یہ ہم نے دعا کر رکھی ہے انشاءاللہ. جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، نہ یہاں پہ نہ وہاں پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری روئے زمین جو ہے یہ اپنے محبوب علیہ السلام کی شانیں دکھانے کے لیے. یہاں پر اگر سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کا سکہ چلے گا، ہاں جی، اس تو علاوہ کسی کا نہیں. اس واسطے اپنے دل دے اندر حضور علیہ السلام کی محبت پیدا کرو. حضور کا جس وقت عشق سینے دے وچ آ جائے گا پھر دنیا دے فرعوناں دا ڈر دل دے وچ نکل